زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم. اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کرو. دنیا کو مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے. یوٹیوب پہ کوئی بھی بے حیائی والی ویڈیو کو پروموٹ کر رہا ہے, اپنی بیوی کو بے پردہ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بیچاری شریف عورت اسکارف میں آ رہی ہے آپ اس کو بھی طنز کرنا شروع کر دیں. جو بھی اپنی بیوی کو اپنی بہنوں کو کی بےہودہ ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے, آپ اس پہ نیگیٹو کمنٹس کرو. بعض لوگ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے ان میں, کوئی ان کو تھوڑا سا شرم دلانے والا ہو تو ان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. جو بالکل ہی غیرت لیس ہیں وہ تو گالیوں سے اور خوش ہوتے ہیں. تھوڑے سے تنبیہ کرو ان کو, بھئی آپ کیا کر رہے ہو, یہ اچھا کام نہیں ہے. نہیں علی المنکر ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے, تاکہ لوگ ایسی ویڈیو کو پروموٹ نہ کریں, اپریشیٹ نہ کریں. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو کنٹرول کرو. دیکھو مسلمان بچی کا لباس ادھورا ہوتا ہے یا پورا ہوتا ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کا لڑکا جب پورے کپڑے پہن سکتا ہے تو آپ کی بیٹی پورے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ فوراً لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اتنی سی بچی کو شریعت کے حکام کا پابند بنا رہے ہو, ابھی تو بچی ہے. اتنی سی بچی کو استنجے کا طریقہ سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ واش روم میں کیسے جانا ہے, کیسے یوز کرنا ہے, کیسے پانی یوز کرنا ہے سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ یا یہ کہتے ہو ابھی تو بچی ہے بڑے ہو کے سیکھ لے گی؟ بھائی ایک دفعہ گندگی جب عادت پڑ گئی اس کو گندگی کی تو بڑے ہو کر پھر وہ گندگی سے توبہ نہیں کرے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے بتوں کے سامنے جھکنے دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے دماغ میں خدا کا تصور رہے, جب بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ بچے کو ابھی سے پتھروں کے سامنے جھکنا سکھا رہے ہو تو بڑے ہو کر پھر انہی کے سامنے جھکے گا. وہ بچے کو جو بات بچپن میں دماغ میں ڈال دی وہ ایسے نقش ہو جاتی ہے جیسے پتھر پہ لکیر, وہ مٹی نہیں ہے. تبھی علماء کہتے ہیں نا بچپن میں بچے کو قرآن حفظ کرواؤ, بچپن کا یاد کردہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. الحفظ کالصغر الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر, کہ بچپن کا حفظ کرنا ایسے جیسے پتھر پہ آپ نے نقوش بنا دیے, وہ مٹے نہیں ہیں. تو میں دیکھتا ہوں لوگ اپنے بیٹوں کو 6 سال 7 سال 8 سال کے بیٹے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹیاں اسکرٹ پہنی ہوئی ہیں, سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئی ہیں. بھائی آپ کیوں اپنی بچیوں کو بے حیا بنا رہے ہو؟ مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو یہ لباس پہنایا تو ہم دیکھنے میں ماڈرن لگیں گے, کہیں بھی ہم جائیں گے لوگ سمجھیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ بھائی پڑھے لکھے ہونے کا اللہ کی قسم یہ کرائٹیریا بولو نہیں ہے. پورے کپڑے پہناؤ بچیوں کو, اور اس کے لیے آپ کو گھر میں لڑنا پڑے گا. آپ کی بیگم اگر دیندار ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی, بہترین بات کی. اگر وہ دیندار نہیں ہے تو تمیز سے بات بولو, نہیں مانے گی, وہ لڑے گی آپ سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہتھیار ڈال دینے. کیا خیال ہے, کیا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے بیگم میں گھر میں ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتا, اب جیسے آپ میری بچی کو کپڑے پہناؤ گی ایسے ہی میں پہناؤں گا. ہتھیار ڈال لیں آپ نے. اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا تو یقین کر لو آپ کا فیوچر انتہائی بھیانک ہے, کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے دور تھا. اس میں اگر بچی پہ تھوڑا سا کنٹرول ختم ہو گیا نا تو وہ فوراً بوائے فرینڈ کی طرف اگلا اسٹیپ ہوگا اس کا, سمجھتے ہو؟ اور اگلا اسٹیپ پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کو بتایا کہ بوائے فرینڈ بنائے گی پھر وہ جو فیوچر آ رہا ہے ابھی. ابو میں جا رہی ہوں میرا فرینڈ ہے. بیٹا یہ کیا ہے فرینڈ کیا ہوتا ہے؟ ابو آپ پرانے زمانے کے آدمی تھے, آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں. پھر آپ آؤ گے ہمارے پاس, مفتی صاحب میری بچی اب ایک آشنا کے ساتھ گھومتی ہے, میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو میں آپ سے پتہ ہے کیا کہوں گا, آپ ڈپریشن میں اس لیے جا رہے ہو کہ تھوڑی سی آپ میں غیرت ہے. اگلی نسل جو آپ کی آئے گی نا وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گی. وہ کہے گی یہ تو کلچر کا حصہ ہے. انگریز جاتا ہے ڈپریشن میں جب اس کی بیٹی 18 سال کی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی ہے, انگریز کو ڈپریشن ہوتی ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ میرے پاس کوئی گورا بھی تک نہیں آیا, کوئی امریکہ یا یو کے کا کہ یار میں بہت ٹینشن میں ہوں اور میری بچی 18 سال کی ہو گئی اور اس کا بوائے فرینڈ ایکچولی مجھے ٹینشن ہو گیا تھا. کیا ٹینشن وینشن کیا ہوتی ہے یار, ترقی کرو, پیسہ کماؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں
نماز کے بعد جواب دوں گا, ٹھیک ہے. بھائی اپنے گھروں پہ اللہ کا واسطہ کنٹرول کرو. یہ بچے اللہ نے ہمیں امانت دی ہیں, یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہیں, ہماری اولاد بعد میں. آپ اپنا فرض ادا کرو, اس کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے نہیں دے وہ اللہ کی مرضی, بچوں کی مرضی. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے, 8 سال کا ہو جائے تو نماز آپشنل, 10 سال کا ہو جائے تو سختی کا حکم ہے. اب نماز آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا, اب آپ کا بچہ پڑھے گا, اس کا باپ بھی پڑھے گا. تو بچیوں کو آج سے عزم کرو, کپڑے ادھورے پہنانے ہیں یا پورے؟ بولو سب زبان سے, پورے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں, دیکھو آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. آپ صرف یہ نہ سمجھو کہ بچے کو ادھورے کپڑے پہنانے سے ہم تھوڑے سے ماڈرن نظر آئیں گے. نا نا نا, بچی میں جب حیا ختم ہوگی نا تو بڑے ہو کر اللہ کی قسم وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. وہ لبرل لوگوں کے جو مسائل ہیں نا بڑے ڈینجرس ہیں, بہت خطرناک ہیں. جن کے گھروں میں حیا کا ماحول نہیں ہے ان کے چھوٹے مسائل نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک ہیں. ہم تو سن کے پاگل ہونے لگتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بچیوں کو دین نہیں سکھایا تو اپنے لیے گھروں میں سانپ پال رہے ہو, یہی تمہارا گریبان پکڑیں گے بڑے ہو کر. یہ تمہارے احسانات نہیں مانیں گے. جو خدا کو نہیں مانتا وہ انسان کو, انگریز نہیں مانتا نا خدا کو, تو مانتا ہے اپنے باپ کو. اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتا ہے وہ؟ اس لیے کہ ماں باپ کو ماننے کے لیے پہلے کس کو ماننا پڑتا ہے؟ اللہ کو ماننا پڑتا ہے. وہاں کنٹرول ختم ہے اولاد پر. لیکن وہ اسی زندگی میں خوش ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کمپرومائز کر لیا زندگی کے ساتھ. اگر آپ بھی تیار ہو تو ٹھیک ہے پھر, لیکن انگریز نے جب کمپرومائز کیا نا زندگی کے ساتھ تو پھر وہ اولاد کے لیے قربانیاں نہیں دیتا, قربانیاں بھی نہیں دیتا ہے پھر وہ. آپ تو قربانیاں دے رہے ہو. یہاں عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے, اس وفا کے بدلے میں اس کو شوہر کی طرف سے بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں. یہاں عورت وفا کرے, اس کو سہولتیں نہ ملیں تو ڈپریشن میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ انگریزوں میں ایسا نہیں ہے. ان کو نہ شوہر کی طرف سے کوئی بڑی سہولتیں ملتی ہیں, لیکن انہوں نے کون سا کوئی بہت زیادہ اس کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں. تو وہ اس کو قبول کر چکے اس کلچر کو. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی, اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنانا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, آپ ذرا میرے مشورے پر ایک دن ایسا کرو, اپنی بچی کی نا موبائل سے 2 تصویریں نکالو. ایک تصویر اسکرٹ پہنا کے, سلیو لیس کپڑے پہنا کے اور اسکارف کے بغیر, اور دوسری تصویر آپ لو پراپر ڈریس پہنا کے اور چہرے پہ کیا ہو, اسکارف. پھر آپ دونوں تصویروں کو لگا کے دیکھو اور پھر خود فیصلہ کرو کہ مجھے کس بچی پہ زیادہ پیار آ رہا ہے. خدا کی قسم آپ کو آپ کی بچی اسکارف میں زیادہ اٹریکٹیو لگے گی. دیکھو بیوی سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے, بہنوں سے اور بیٹیوں اور ماؤں سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے. جو ڈریس بند کمرے میں بیوی کا ہونا چاہیے وہ کس کا ہے؟ وہی بیٹی کا ہے. تو نیچر سے آپ تو فطرت سے لڑ رہے ہو. باپ کی یہ نیچر ہے, وہ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے حیا میں دیکھنا چاہتا ہے, اس کو اچھی لگتی ہے وہ. اگر بچپن سے آپ نے حیا ختم کر دی, بڑے ہو کر وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی, اچھی نہیں لگے گی آپ. پھر یہی بچی جب حیا کے ساتھ سسرال میں جاتی ہے تو وہاں بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. حیا کے بغیر جائے گی سسرال میں بھی ایڈجسٹ بولو نا نہیں ہوگی, شوہر کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں ہوگی. تو زبان چلانا سیکھے گی وہ. تو ایک کام تو سب سے زیادہ اہمیت کیا کرنا ہے, بچیوں کو کپڑے پورے پہنانا. اور اگر بیگم صاحبہ اس میں رکاوٹ بنے, ساری خواتین رکاوٹ نہیں بنتی, بہت سی آپ کی اس پیشکش کو قبول کریں گی, خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ تو کہیں گی بہترین بات کی مفتی صاحب نے, لیکن بہت سی رکاوٹ بنیں گی. وہ کہیں گی کہ نہیں, ہم کوئی مولوی نہیں ہے, ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے. ابھی بچی پہ کیوں احکامات لاگو کر رہے ہو؟ آپ کون ہوتے ہو؟ میری اولاد نہیں ہے کیا؟ میری مرضی سے کپڑے نہیں پہنے گی؟ تو اس میں آپ نے بزدلی نہیں دکھانی ہے.
سمجھ رہے ہو؟ اس میں آپ نے دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا. ہم نے بھی زندگی گزاری نا, اتنی شادیاں کی ہم نے, بچے بھی, ہمارے کوئی خاندانوں میں تھوڑی شادیاں ساری باہر ہی ہوئی ہیں, تو ہم بھی ان تجربوں سے گزرے ہوئے ہیں.